السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے آج کے سبق کا 15واں سبق ہے، جس میں آپ سنتے ہیں کہ جس میں ہم نماز بھی سیکھتے ہیں، نماز کی سنتیں بھی سیکھتے ہیں، اسی طریقے سے دعا اور اس کی فضیلت بھی یاد کرتے ہیں، ایک حدیث بھی یاد کرتے ہیں، ایک واقعہ بھی معلوم کرتے ہیں اور ایک اسلامی سوال بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اس سبق کو توجہ کے ساتھ پورا سنیں، علم کی نیت سے اور عمل کی نیت سے، اور پھر اپنے دوستوں کو، احباب کو آگے بھی اس کو بھیجیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ چلیے اب ہم سیکھتے ہیں نماز کا طریقہ اور نماز کا ترجمہ۔ ایاک نعبد، اس سے پہلے 2-3 آیت ہو چکی ہیں، تو ایاک نعبد، ایاک کے معنی آتے ہیں آپ ہی کی، ایاک آپ ہی کی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اسی سے عابد آتا ہے عبادت کرنے والا، اسی سے آتا ہے عبادت، اور اسی سے نعبد یعنی ہم عبادت کرتے ہیں، تو ایاک نعبد ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم نماز کی ایک سنت۔ نماز کی سنتیں بیان ہو رہی تھی، چل رہی تھی، اس میں ایک سنت یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، جیسے ظہر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عصر کی 4 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت، ان میں تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ آئیے اب سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں آج کی حدیث۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تھوڑی روزی، کم مقدار میں جو روزی ملے وہ اس روزی سے بہتر ہے جو زیادہ ہو لیکن وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے وہ بھلا دے، اللہ کی یاد سے بھٹکا دے۔ یعنی تھوڑی روزی ہے، کم روزی ہے، لیکن انسان اس میں صبر کرتا ہے، قناعت اختیار کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرتا ہے، تو یہ کم روزی اس روزی سے بہتر ہے جو اللہ سے دور کر دے۔ آئیے اب ہم سیکھتے ہیں ایک اہم دعا، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ جو شخص اس کو جمعے کے دن پڑھے، یا اللہ یا رحمان کا ورد جو شخص جمعے کے دن کرے، اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرے، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، وہ کیسے پڑھیں وہ سنیے۔ آپ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، یا عورتیں ہیں مستورات ہیں وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں، تو نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ رہے ہیں قبلے کی طرف کو رخ کر کے، اس کے بعد میں یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، اس کا مسلسل ورد کرتے رہیں، لگاتار پڑھتے رہیں مغرب تک۔ مغرب سے کچھ منٹ پہلے، کچھ دیر پہلے پھر اللہ سے دعا کریں۔ تو فرمایا کہ جو شخص یہ عمل کرے گا، پھر اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اس کی ہر مراد کو، ہر تمنا کو پوری فرما دیں گے۔ آئیے اب ہم سیکھتے ہیں ایک مسئلہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے دین کا ایک باب سیکھا، مسئلہ سیکھا، اس نے ایسا ہے گویا کہ ہزاروں رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس لیے آپ اس مسئلے کو یاد بھی کیا کیجیے۔ کوہنی تک آج کل ہمارے نوجوانوں میں یہ فیشن بن چکا ہے، خصوصاً گرمی کے زمانے میں زیادہ ہوتا ہے کہ ایسی جو بنیان ہوتے ہیں، ٹی شرٹ ہوتی ہیں کہ اس میں کوہنیاں کھلی رہتی ہیں۔ تو واضح ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوہنیاں کھلی ہیں اور کھلی کوہنیوں کے ساتھ میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ آج کا ایک واقعہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو راستے میں ہم نے ایک پیڑ کو، ایک درخت کو دیکھا کہ اس پر ایک گھونسلہ ہے، اس گھونسلے میں چڑیا کے 2 بچے تھے، ہم نے وہ بچے پکڑ لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس میں ان بچوں کی ماں آئی اور ایک فریاد کی صورت لے کر گویا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے حکم تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی بات کو، اس کے اشارے کو، اس کی کیفیت کو سمجھ گئے اور اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس کی یعنی جو چڑیا ہے اس کو کس نے درد میں مبتلا کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ ایک گھونسلہ ہے، اس میں 2 بڑے خوبصورت بچے ہیں، ہم نے وہ پکڑ لیے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بچوں کو وہیں پر رکھ کر آؤ جہاں سے تم ان کو پکڑ کر لائے تھے، کہ ان کی ماں درد میں مبتلا ہے، ان کی فراق میں، ان کی جدائی میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رحمۃ للعالمین تھے، کہ آپ کی رحمت پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، ہر جانور کے لیے بھی آپ کی رحمت تھی۔
اللہ آپ کی رحمت کا حصہ ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے کس انسان کو نماز اور وضو کرنے کا طریقہ سکھلایا؟ جواب کے لیے آپ ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا جا رہا ہے سیرت طیبہ کا، آپ اس کو سن کر اس کا جواب دے سکتے ہیں۔